یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 تا آیت نمبر 242 تک پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ اور پھر مختصر تفسیر پڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، حافظوا تم حفاظت کرو، تم پورا خیال رکھو، تم خیال کرو یا دھیان کرو یا حفاظت کرو، علی الصلاۃ نمازوں کا، نمازوں پر دھیان رکھو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی زبان اردو میں اس کا ترجمہ اسی طرح سے کریں گے کہ اعلیٰ کا ترجمہ نہ آئے، کیونکہ پھر بات کمپلیٹلی سمجھ نہیں آتی، ادھر ادھر کلمہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم ایسے ہی کریں گے کہ تم نمازوں کا پورا خیال رکھو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پہ درمیان کی نماز، صلاۃ الوسطیٰ درمیانی نماز کا، بیچ کی نماز کا۔ وقوموا، اور تم کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، قانتین فرما بردار ہو کر۔ پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ سن لیں۔ یہ فرمایا گیا کہ تمام نمازوں کا پورا خیال رکھو، اور بیچ کی نماز کا، یعنی کہ اور بیچ کی نماز سے مراد کہ خاص طور پہ بیچ کی نماز کا، اور اللہ کے سامنے باادب فرما بردار بن کر کھڑے ہوا کرو۔ آیت نمبر 153 سے اسلامی عقائد اور احکام کا جو بیان شروع ہوا تھا وہ اب ختم ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 153 میں یہ بیان نماز کی تاکید سے شروع ہوا تھا، اب آخر میں دوبارہ نماز کی یہ اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ جنگ کے شدید حالات میں بھی امکان کی آخری حد تک اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، بیچ کی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ عام طور سے اس وقت لوگ اپنا کاروبار سمیٹنے میں مشغول ہوتے ہیں، اور اس مشغولیت میں بے پرواہی ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے درمیان کی نماز ہر نماز کو کہا ہے کہ جیسے عصر کی نماز سے پہلے بھی دو نمازیں اور بعد میں بھی دو نمازیں ہوتی ہیں، تو اسی طرح سے ہر نماز سے پہلے بھی اور آخر میں بھی دو نمازیں ہوتی ہیں۔ بہرحال زیادہ جو ہے والصلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہی لیا گیا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، فَإِنْ پس اگر خفتم تم خوف کرو، یعنی تمہیں خوف لاحق ہو، اگر مثلاً دشمن وغیرہ کا خوف ہو، جنگ کے وقت کہا گیا، فرجالن تو پس پیدل ہی، یعنی کھڑے کھڑے نماز یعنی پڑھ سکتے ہیں، او رکبانن یا سواری کی حالت میں۔ پس اگر تم خوف کرو تو پھر کھڑے کھڑے، او رکبانن یا سوار ہونے کی حالت ہی میں، مطلب یہ کہ نماز پڑھ لو اسی حالت میں۔ اگر دشمن کا خوف ہو تو پھر کھڑے کھڑے یا سواری کی حالت میں ہی نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو مراد ہے یہاں پہ۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، فَإِذَا پس جب أَمِنْتُمْ تم امن میں آ جاؤ، یعنی امن کی حالت میں جب آ جاتے ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس تم ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کما جیسا کہ علمکم اس نے سکھایا تم کو، معلوم وہ جو کہ نہیں تم تکونو تھے، تعلم جانتے۔ پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طریقے سے کرو کہ جس طریقے سے اس نے تمہیں سکھایا ہے، جو کہ پہلے تم نہیں جانتے تھے، یعنی پھر تم ٹھیک طرح سے نماز پڑھو، جو کہ طریقہ ہے جو اللہ نے جس طریقے سے سکھایا ہے۔ ہاں البتہ جب دشمن کا خوف ہو تو اس وقت جو بتایا کہ کھڑے کھڑے یا پھر سواری کی حالت میں نماز پڑھ لو۔ پہلے ہم بامحاورہ ترجمہ اس کا کرتے ہیں۔ اور اگر تمہیں دشمن کا خوف لاحق ہو تو کھڑے کھڑے یا سوار ہونے کی حالت ہی میں، یعنی نماز پڑھ لو۔ پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس سے پہلے تم ناواقف تھے، یعنی تو جو پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ جنگ کی حالت میں جب باقاعدہ نماز پڑھنے کا موقع نہ ہو، اس بات کی اجازت ہے کہ انسان کھڑے کھڑے یعنی اشارے سے بھی کھڑے کھڑے نماز پڑھ لے، البتہ چلتے ہوئے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کھڑا ہونے کا بھی موقع نہ ہو تو نماز قضا کرنا بھی اس وقت میں جائز ہے۔
والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، والذین اور جو لوگ یتوفون وفات پا جاتے ہیں منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جاتے ہیں ازواجن بیویاں، وصیتاً وصیت کرنا ہے لازواجہم اپنی بیویوں کے حق میں، اپنے بیویوں کے لیے، متاعن کچھ سامان کا، الی الحول ایک سال تک، غیر اخراج نکالنے کے علاوہ، یعنی نکالنا نہیں ہے اپنی بیویوں کے حق میں۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ وصیت کر جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ایک سال تک اس کا نفقہ جو ہے میرے گھر سے ہی ادا کیا جائے گا، میرے سامان سے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، بس اگر وہ نکل جائیں، یعنی وہ خود ہی نکل جائیں اگر عورتیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس نہیں کوئی گناہ تم پر، یعنی جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے پھر۔ فیما فعلنا فی انفسہن، بیچ اس کے، فیما بیچ اس کے جو فعلنا وہ کریں، یعنی وہ عورتیں کریں، فی انفسہن اپنے حق میں، یعنی اپنی جانوں کے حق میں سے مراد اپنے حق میں ہی ہے، من معروف دستور کے مطابق، یعنی کہ اپنے حق میں اگر وہ قاعدے کے مطابق کوئی بھی عمل کرتی ہیں، گھر سے چلی جاتی ہیں، تو پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ سن لیں۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا کریں کہ ایک سال تک وہ فائدہ اٹھائیں گی، مراد یہ ہے کہ ترکے سے نان نفقہ وصول کرنے کا فائدہ اٹھائیں گی، اور ان کو نکالا نہیں جائے گا، یعنی شوہر کے گھر سے نہیں نکالا جائے گا۔ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ اچھا، یہاں پہ آخر میں طلاق کے جو مسائل چل رہے تھے انہیں کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بیوہ عورت کی عدت ایک سال ہوتی تھی، یعنی اسلام سے پہلے، لیکن اسلام نے پیچھے آیت نمبر 234 میں عدت کی مدت گھٹا کر 4 مہینے 10 دن مقرر کر دی۔ جس وقت زیر نظر یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت تک میراث کے احکام نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے، اور جیسے کہ اوپر آیت نمبر 180 میں گزرا، اور لوگوں پر یہ واجب تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر دیا کریں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کے ترکے سے کس کو کتنا دیا جائے یہ وصیت وہ کر دیا کریں۔ لہٰذا اس آیت میں اسی اصول کے تحت یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگرچہ بیوی کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن اس کے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے حق میں یہ وصیت کر جائے کہ اسے سال بھر تک اس کے ترکہ سے نفقہ بھی دیا جائے اور اس کے گھر میں رہائش بھی فراہم کی جائے۔ البتہ وہ خود اپنا یہ حق چھوڑ دے اور 4 مہینے 10 دن سے 4 مہینے 10 دن کے بعد، یعنی ایک سال سے پہلے لیکن 4 مہینے 10 دن کے بعد شوہر کے گھر سے چلی جائے تو کچھ حرج نہیں۔ ہاں 4 مہینے 10 دن سے پہلے اس کے لیے بھی یہ جو ہے نا گھر سے نکلنا، شوہر کے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہوگا۔ اگلے جملے میں جو کہا گیا کہ ہاں اگر وہ خود ہی نکل جائیں تو وہ اپنے حق میں قاعدے کے مطابق جو کچھ بھی فیصلہ کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس میں قاعدے سے مراد یہی ہے کہ وہ عدت پوری کرنے کے بعد نکلیں، پہلے نہیں نکلیں، بعد نکلیں، لیکن یہ یعنی کہ سال تک تو کوئی نہیں، لیکن عدت کے بعد وہ نکلے تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، یعنی گھر والوں پہ، جو وارث وغیرہ ہیں اس کے شوہر کے گھر والے جو ہیں ان پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر وہ ایک سال سے پہلے چلی جاتی ہیں۔ ہاں البتہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ عدت پوری کریں، یعنی کہ عدت سے پہلے پہلے اپنے شوہر کے گھر سے وہ بھی نہ جائیں، لیکن یہ سارا حکم میراث کے احکام آنے سے پہلے تھا۔ بعد میں جب سورۃ النساء میں میراث کے احکام آ گئے ہیں اور بیوی کا حصہ بھی ترکے میں مقرر کر دیا گیا ہے تو سال بھر کے نفقے اور رہائش کا یہ حکم ختم ہو گیا، یعنی کہ یہ حق جو عورت کا تھا یہ ختم ہو گیا، کیونکہ یہ اس وقت تک میراث کے احکام نہیں نازل ہوئے تھے۔ پیچھے بھی ایک آیت میں، ہاں وہ منسوخ آیت ہم نے ان کا کہا تھا نا کہ یہ آیت جو کہا گیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے حق میں مرنے والوں کو کہا گیا کہ وہ وصیت کر جایا کریں، تو اس آیت کے بارے میں بھی تفسیر یہی تھی کہ اس وقت تک وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ جب وراثت کے احکام نازل ہو گئے تو سب کا ایک ایک کا حصہ اللہ تعالیٰ نے آیات میں بیان فرما دیا، تو اس کے بعد وہ وصیت کرنا بھی ختم ہو گیا۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، وللمطلقات اور مطلقہ عورتوں کے لیے متاع سامان ہے، بالمعروف قاعدے کے مطابق، اور مطلقہ عورتوں کے لیے متاع فائدہ پہنچانا ہے۔ اس کا ترجمہ یہاں پہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مطلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا ہے۔ حقاً علی المتقین، پرہیزگاروں پر، متقین پر حق ہے، متقین پر یعنی ان عورتوں کا حق ہے، مطلقہ عورتوں کا،
کہ متقین جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر ان کا حق بھی ہے، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں نکاح گرا ہے اور ہم ہی نے ان کو طلاق دی ہے، جو کہ ایک جائز امر تو ہے بہرحال، لیکن اللہ کو پسند تو نہیں ہے۔ اچھا، اس کا بامحاورہ ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں۔ اور متعلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقین پر ان کا حق ہے۔ اچھا، متعلقہ عورتوں کو فائدہ پہنچانے کا لفظ بڑا عام ہے، اس میں عدت کے دوران کا نفقہ بھی داخل ہے، اور اگر ابھی مہر نہ دیا گیا ہو تو وہ بھی داخل ہے۔ نیز اوپر جو آیت نمبر 236 میں جس تحفے کا ذکر ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ تحفہ اس صورت میں بھی مستحب ہے کہ متعلقہ عورت کو مہر کے علاوہ یہ تحفہ بھی دیا جائے۔ ان تمام احکام سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اول تو طلاق دینا عورت کو کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، اور اس کا اقدام اسی وقت کرنا چاہیے جب کوئی اور صورت باقی نہ رہی ہو۔ دوسرے، جب یہ اقدام کیا جائے تو نکاح کے تعلق کا جو اختتام ہے وہ بھی شرافت سے اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے اور احترام سے، یعنی خوشگوار ماحول میں ہونا چاہیے، دشمنی کے ماحول میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام حدود مقرر فرما دی ہیں اور بہترین طریقے ہمیں بتا دیے ہیں دنیا میں رہنے کے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، کذالک اسی طرح سے یبین اللہ، یبین ظاہر کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنی نشانیاں، اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل کرو۔ اللہ اپنے احکام اسی طرح وضاحت سے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھداری سے کام لو۔ یہاں پہ کھول کھول کے بھی بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، یہی فرمایا کہ کھول کھول کے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیاں، یعنی اپنی آیات کے ذریعے کھول کے بیان فرماتا ہے تاکہ تمہیں عقل آ جائے، تمہارے اندر شعور اور سمجھداری کی فضا پیدا ہو، اور تم کوئی غلط قدم نہ اٹھاؤ اور کسی بھی شش و پنج کا شکار نہ ہو جاؤ، اور نہ ہی تمہیں کوئی جو ہے اس میں کوئی ادھر ادھر، یعنی کہ تمہارا ذہن نہ ڈگمگا جائے، تو کھول کھول کے ہر چیز کو بیان فرما دیا گیا ہے۔ تو یہاں تک کا آج کا ہمارا سبق، نیکسٹ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔